السلام علیکم، میں بات کر رہا ہوں جاپان سے۔ میرا ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ چکن ملتی ہے سادیہ کی جو برازیل سے آتی ہے، تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ اس کا جو سلاٹر کا طریقہ ہے وہ برازیلین بائی مشین کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پروسیجر چلتا ہے۔ اعوذ باللہ، یہاں یہ سوال کیا جا رہا ہے اور سوال کے بیک گراؤنڈ میں انگلش پڑھنے پر خاتون بحث کر رہی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ سوال کریں تو براہ کرم سنجیدگی سے، ایسا کہ ہمیں سن کر آپ کو جواب دے سکیں۔ بہرحال بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جاپان میں رہتے ہیں، جاپان میں برازیلین چکن آتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال طریقے سے، اسلامی طریقے سے ذبح نہیں ہوا ہے، تو ایسے میں اسے کھانے کا کیا حکم ہے؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب، شیخ صالح الفوزان، شیخ محمد بن صالح العثیمین یا دیگر علماء سے اس طرح کا سوال پوچھا گیا تو ان کا موقف بہت واضح طور پر شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ دیکھیے، آپ کو یہ بات، چونکہ یہ حلال اور حرام پر مبنی بات ہے، اس لیے اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کے جو مسلم ممالک ہیں، انہوں نے تو ایک باقاعدہ طور پر کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے اس معاہدے پر پورا اترتی ہے کمپنی، اور انہیں یہاں کی جو منسٹری آف کامرس ہے وہ اس بات کو میک شور کرتی ہے کہ حلال دجاج جو چکن ہوتے ہیں، حلال دجاج یہاں پر سعودی عرب میں آئے ہیں۔ بلکہ ایک پروپیگنڈا بھی ہمارے پڑوسی ملک سے، پاکستان سے ابھرا تھا، ایک حنفی عالم کا۔ اس نے کہا کہ آپ البیک جاتے ہو، البیک مت کھایا کرو، وہ تو چکن برازیل کا ہوتا ہے اور برازیل کا چکن جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب کی حکومت اس بات کا، یا مڈل ایسٹ خاص طور پر اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ بڑی انکوائری کے بعد ان کو سرٹیفیکیشن دیا جاتا ہے اور وہ اپنے معاہدے پر پورا اترتے ہیں تو تبھی ان کے چکن کو امپورٹس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے چکن جو آتا ہے وہ اس پر لکھا ہوتا ہے حلال۔ حالانکہ لکھنا بھی، میں آپ کو بتاؤں، لکھنا بھی صرف وہ کیس، جیسے شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ یہ تو اس پنی کے اوپر لکھا ہوا ہے حلال، کیا واقعی حلال طریقے سے اس نے ذبح کیا ہے؟ حلال طریقے سے اگر ذبح ہے تب کھائیے۔ آپ مڈل ایسٹ سے باہر ہیں تو آپ وہاں پوچھئے ڈسٹریبیوٹر سے یا جو آپ کو چکن کھلا رہا ہے وہاں پر، تو ان سے پوچھنے کے بعد ہی آپ اس کو کھائیں، ورنہ بچ جائیں۔ دوسری چیز، شیخ بن باز سے پوچھا گیا اذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج، اگر ایک چکن خارج سعودی عرب یا دوسرے ملکوں میں وہ ذبح ہوتا ہے، وہ اور یہاں پر لایا جاتا ہے، امپورٹس کیا جاتا ہے اس کو، تو پھر اور وہ اہل کتاب ہیں جو کہ ہمیں امپورٹس کر کے بھیجتے ہیں، ہم یہود و نصارا، وہ یہود اور نصاری، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارا اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا کھانا ہے یا جانور ہے تو وہ ہمارے لیے فہو حلال، لأن طعام اہل الکتاب حل لنا بنص القرآن الکریم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہود و نصارہ کے کھانے اور جو ان کا ذبح کیا ہوا جانور ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ ما لم يعلم سبب یحرمہ، جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کی حرمت کی یہ وجہ ہے۔ تو آپ اگر شک اور شبہ کا شکار ہیں تب پھر آپ نہ کھائیں، لیکن اگر آپ اہل کتاب کا کھانا ہے اور وہ اپنے طریقے سے ذبح کر رہے ہیں تب آپ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہی فرمایا تھا، اس ٹاپک پر میری ویڈیو بھی موجود ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر آپ، اگر اس بات کا علم نہ ہونا اور شک اور شبہ میں مبتلا ہوں اور یہ آپ آیا حلال کیا ہوا ہے یا حرام، یا حلال کیا ہوا ہے یا اہل کتاب نے اس کو اپنے طریقے سے ذبح کیا ہے، تو ایسی صورت میں جب شک اور شبہ ہو نا، تب آپ اگر اہل کتاب کی طرف سے وہ اس ملک سے آیا ہے
اور وہاں یہود و نصارہ ہیں تب آپ ان کو کھا لیجئے، بسم اللہ پڑھیے اور کھا لیجیے۔ بسم اللہ تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال قرآن کریم ہمیں اہل کتاب کا کھانا کھانے کی اجازت دیتا ہے، اور اگر آپ کو شک اور شبہ ہے تو پھر بچ جائیے بھائی، بچ جائیے۔ آپ مرغی نہ کھائیں، فش کھا لیں۔ وہاں تو جاپان اور چائنا کے اندر تو جو چائنیز یا فش وغیرہ ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم پلیز یہ جو ڈسٹربنس ہے نا آپ کے سوال میں اوائڈ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ صاف ستھرا سوال بھیجیں۔ اور جو بہن آپ کے پیچھے ہندوستان کی یا لیکچر دے رہی ہیں کہ انگلش پڑھنی نہیں چاہیے یا انگلش پڑھنی چاہیے، پتہ نہیں کس فیور میں وہ بول رہی ہیں، ان سے کہیں ہمیں اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ ہم بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ آپ کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔